اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کرو اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، ایام دن معدود عدد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گنے ہوئے چند دن. پس اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دن. فمن تعجل پس جو جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں چلا گیا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یومین جو ہے یہ 2 دن ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عربی زبان میں جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ہاں جمع انگلش میں بھی اردو میں بھی 2 سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں 3 سے شروع ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یومین کا نام یہاں پہ 2 دن ہی رکھا ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. ومن اور جو تاخیر کرے یا کھڑا رہے یا ٹھہرا رہے، فلا اسما تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر، لمن اتقی جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے. یہ بھی حج کے ہی ایام کے بارے میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کہ 10ویں کی رات جو مزدلفہ میں گزری، صبح فجر کی نماز ادا کی، وہاں سے مینا میں آ گئے. اب یہاں بال کٹوائے، قربانی کی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے، کپڑے بدلے، پتھر مارے اور ذی الحجہ کی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک وہیں کھڑے. 12ویں دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے نا تو واپس زیارت کرنے کے لیے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 12واں دن وہاں ٹھہرتا ہے، 13واں دن بھی وہاں ٹھہرتا ہے اور 13ویں کی رات وہاں قیام کرتا ہے اور دن کو رمی جمار یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جائے تب بھی ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کل حج میں کم از کم 20 لاکھ لوگ ہوتے، تو اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سارے معاملات ایک سیکنڈ میں ادا نہیں ہو سکتے. جیسے جیسے وقت بدلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں کی ٹائمنگ میں بھی فرق آ رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ایسا ہو تو تم 2 دن ٹھہر رہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر تم اسی دن چلے جاؤ تب بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ حج پورا ہونے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد آپ نے 21 کنکریاں مار لی ہوئی ہیں تو آپ چلے جاؤ. اگر نہیں ماری اور آپ کو موقع نہیں ملا تو بے شک آپ 12 کی رات بھی ادھر ٹھہر جاؤ، 13 کی رات بھی ٹھہر جاؤ، 14 کی صبح کو چلے جانا طواف زیارت کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جب طواف زیارت ہوتا ہے تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم قدم نہیں اٹھا سکتے، ہمیں قدم گھسیٹ کے طواف کرنا ہوتا ہے. اگر قدم اٹھایا تو کوئی جگہ نہیں ہے وہاں قدم رکھنے کو، اتنا رش ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ طواف زیارت بھی 2-3 دن ہوتا رہے تاکہ سب لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ طواف زیارت ادا کریں. لیکن امام صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ افضل صورت دوسری ہے، کیونکہ مینا میں جتنے روز قیام کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، تسبیح کرے، اپنے باطن کی طرف توجہ دے، یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی جلدی جلدی کر کے چلا بھی جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو ٹھہرا رہتا ہے، تاخیر کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے اپنے باطن کی اصلاح مانگتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ ہم سب نے آ جانا ہے اپنی قبروں سے نکل کے. قبر تو ایک عارضی منزل ہے نا، حقیقی منزل تو اللہ کی بارگاہ ہے، یا جنت ہے یا دوزخ، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس تحشر میں حشر کا جو دن ہوگا اللہ نے اسی مقام پہ رکھا ہے اور اسی میں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ساروں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. اور ہماری التجا ہے اس کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. ان کے صدقے سے ہم بھی بخشے جائیں گے، ہمارے تو کرتوت اچھے نہیں. اور من الناس لوگوں میں سے من یعجبک کا تجھے پسند آتی ہے قولہ اس کی گفتگو فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے بارے میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے. یہ شہادت سے نکلا ہے لفظ یشہد، گواہی دینا، گواہ بنانا. اللہ اللہ کو اس پر ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے. وہوا اور وہ الد الخصام سخت ترین جھگڑالو ہے. یہ آیت جو ہے منافقین کے حق میں ہے، لیکن ہمیں بھی ہر آیت سے سیکھنا ہے. اللہ پاک نے یہ پورا کلام ہمارے لیے ہی تو اتارا ہے.
کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے حق میں نازل ہوئی کہ اس کا جو طریقہ کار تھا نا وہ میٹھی باتیں کرتا تھا، لمبے چوڑے دعوے کرتا تھا، اللہ پر قسمیں کھاتا تھا، جھگڑالو تھا، دشمن تھا، شر پسند تھا، فتنہ فساد قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے، یعنی کہ میں سچا ہوں، یعنی کہ جس طرح کی میں بات کر رہا ہوں میں ویسا ہی ہوں۔ لیکن ہمیں اس آیت سے بہت ڈرنا چاہیے، ہماری بھی گفتگو ایسی ہی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے پارسا ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو، اللہ ہی کے پاس سارے راز ہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے اس کا بندہ کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اس کا کیا سٹیٹس کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے اصل معنی۔ تو لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جن کی گفتگو صرف چکنی چپڑی باتیں ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کوئی اتنا اچھا بھی بول سکتا ہے، کوئی اتنے اچھے طریقے سے بات بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے، کوئی ویسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ سخت ترین جھگڑالو ہے۔ الد سخت ترین، الخصام خصیہ سے نکلا ہے لفظ، جو اردو زبان میں خصیہ ہے نا، اس سے نکلا ہے خصام، جھگڑا کرنے والا۔ یہ خصام مخاصمہ، خصم کی جمع ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کو گواہ ان باتوں کا بنانا ہے جو ہمارے اندر ہیں، جن باتوں پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم وہاں پہ اللہ کو گواہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بلکہ ہر وقت اس سے ڈرتے ہی رہنا ہماری زندگیوں کا اصل ہونا چاہیے۔ واہ اور اذا جب تولا حاکم بن جاتا ہے، سا تو کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد پھیلائے، پیہا اس میں، ویہلکا اور ہلاک کرے، ہلاک سے نکلا ہے ہلاک کرے یا تباہ کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل انسانی کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ جو اخنس کی بات ہوئی ہے نا، یہ وہی بندہ تھا اور اس کے سارے جو دوست احباب تھے ان ساروں کا یہی طریقہ کار تھا، اتنا فتنہ پھیلاتے تھے، اور اگر کوئی ان کو اللہ کا خوف دلاتا تھا نا کہ اللہ سے ڈرو، تو غصے سے وہ اتنے زیادہ ہو جاتے تھے، غصے سے آپے سے باہر کے ان کے نتھنے پھول جاتے، اور وہ اپنی وقار کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے اور کبھی بھی کسی کے کہنے میں نہیں آتے تھے۔ یہ سارے منافقین کا ایک ہی قسم کا وہ تھا شعار۔ اور جب وہ حاکم بنایا جاتا ہے، تولا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھر جانا، پھیرنا، پیٹھ پھیرنا، لیکن یہاں آیت کی مناسبت سے ہم تولا کا مطلب یعنی کہ اس کی کیفیت کو پھیر دیتے ہیں، اس کی حالت کو پھیر کے حاکم کی جو ہے نا اسٹیج پہ لے آتے ہیں، یعنی کہ عام بندے سے اس کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ تو جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتیوں کو تباہ کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کہ اللہ پاک کی طرف سے جب بھی کوئی شخص بادشاہ بن جائے تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی، اسے انسانوں کا بھی خیال کرنا ہے، اسے مچھلیوں کا بھی خیال کرنا ہے، اسے اپنی سلطنت میں جانوروں کا بھی خیال کرنا ہے، اسے اپنی سلطنت کے پودوں کا بھی خیال کرنا ہے، اسے اپنی سلطنت کی حدود کا بھی خیال کرنا ہے، اسے اپنی سلطنت کے بارڈرز کا بھی خیال کرنا ہے، اسے اپنی فضائی اور بحری ساری فوجوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ اٹھ اٹھ کے فٹافٹ کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ہمیں بادشاہ بنا دو، اگر وہ ذرا سا غور کریں کہ یہ کس قدر ذمہ داری کا کام ہے تو کبھی کھڑے نہ۔ تو ہمیں اللہ پاک کی آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایسے شخص کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ فساد پھیلاتا ہے، کھیتی تباہ کرتا ہے، نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے۔ نسل انسانی کی تباہی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو، تو یہ شکر الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے سب سے پہلے انڈین چینل جو ہیں وہ بند کروائے۔ اب یوٹیوب پہ کوئی کتنے دن دیکھ لے گا؟ 4 دن دیکھ لے گا، 10 دن دیکھ لے گا، آخر وہ چھوڑ ہی دے گا نا۔ تو وہ فحاشی جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں منتقل ہو رہی تھی، جو گندے کارٹون بچے دیکھ کے ان کے اندر جا رہی تھی،
وہ بھی رک گئی، شکر الحمد للہ۔ یہ نسل انسانی کی تباہی ہے۔ ہمیں اپنا کلچر، ہمارا ویسے کلچر کوئی اتنا صاف ستھرا نہیں ہے، لیکن الحمد للہ یہاں پہ دین اسلام کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح بھی پھیر رہا ہوتا ہے، کوئی حکمت کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی فساد ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی عشق و محبت کی، اصل میں عشق حقیقی کی کوئی داستاں مل جاتی ہے، کبھی کوئی اچھا بات سننے کو مل جاتی ہے، اللہ کے بارے میں کچھ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اچھا سننے کو مل جاتا ہے۔ پھر بھی کم از کم ہمارا کلچر تو ہے نا، ہم مندروں کی باتیں تو نہیں نا دیکھ رہے، ہم اپنے دین اسلام کے نہ صحیح چلے دنیا داری کی صحیح، ہمیں چلو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، ہر گھر کی سٹوری ہے، لیکن چلیں کلچر تو ہمارا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا، نہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، نہ کھیتی تباہ کرنی ہے، نہ نسل انسانی، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا، چاہے گھروں میں ہو، ڈومیسٹک لیول پہ چھوٹے سے چھوٹا فساد ہو، اور چاہے بہت ایلیٹ لیول پہ، بہت ہائی فائی لیول پہ اندرون ملک یا بیرون ملک فساد ہو، اللہ کسی بھی قسم کے فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے نا کہ میں نے نہیں لڑنا، میں نے جھگڑا نہیں کرنا، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ ہر چیز کی بنیاد جھگڑا ہے، جب ہم جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص حق پہ رہتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کا جنت کے کناروں پہ گھر دوں گا، گھر کی ضمانت دوں گا۔ تو بس کتنا آسان ہے جنت کے کناروں پہ گھر لینا، جھگڑا چھوڑ دیں، فساد چھوٹ جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔